مفتی صاحب، یہ آپ لوگ پیپلز پارٹی کے خلاف الائنس میں تو چلے گئے ہیں سندھ میں، اور بڑی زور و شور سے ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اب یہ میئر کی کرسی کے پیچھے بھی پڑیں گے تاکہ مطلب نیچے سے ڈینٹ ڈالا جائے اور پھر اوپر آیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضمیر حیدر صاحب، آپ کو تو اندازہ ہے نا کہ قومی اور صوبائی الیکشنز اور سرگرمیاں اور طرح کی ہوتی ہیں، اور یہ بلدیاتی سرگرمیاں اس سے مختلف ہوتی ہے۔ یہ خارج سطح لوکل جو پرابلمز ہوتے ہیں اور چیلنج اس کے لیے بنتی ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ اگر ہمارا اتحاد صوبائی اور قومی میں ہو رہا ہے جی ڈی اے کے ساتھ یا پی ایم ایل ایم کیو کے ساتھ، تو ہم مرتضیٰ وہاب صاحب کو ڈسٹرب کریں گے۔ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اب اتحاد ہوا کدھر ہے؟ یعنی اگر اتحاد ہوا اور کل اس اتحاد کو حکومت مل جاتی ہے پھر تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن ابھی تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا بلدیات میں اتحاد قائم رہے گا پیپلز پارٹی کے ساتھ، اور قومی صوبائی میں جو نئے انتخاب ہوں اتحاد ہوں گے وہ بنیں گے۔ میرے خیال سے یہ تجزیہ ٹھیک نہیں ہے۔ صحیح، ہوتا ہے یعنی کہ آپ لوگ نہیں چاہیں گے کہ میئر کی کرسی کو ڈسٹرب کیا جائے۔ مفتی صاحب، بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم نے جو 16 مہینے ساتھ رہے، 18 مہینے چلیں جب سے وہ کوشش شروع ہوئی کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لانا ہے، اس کو بھی ایڈ کر لیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی آپ لوگ ذاتی دشمنیاں سیٹل کرنے میں لگے رہے، اور ہمارا اتحادی یعنی کہ پیپلز پارٹی ورسز پی ڈی ایم وہ بات کر رہے ہیں۔ اس پر کیا کہیں گے مفتی کفایت اللہ صاحب؟ یہ تو چارج شیٹ ہے جو 16 مہینے کی حکومت تھی آپ کی۔ میرا خیال میں تو ہمارا اکٹھ تھا اور اتحاد تھا، نیک نیتی کی بنیاد پر تھا، تو اگر وہاں کوئی کریڈٹ ہے تو وہ بھی تقسیم ہوگا حصہ بقدر جصہ، اور خدا نہ خاصہ کوئی ڈسکریڈٹ ہے تو وہ بھی تقسیم ہوگا۔ یہ ٹھیک ہے کہ اسٹیک ہولڈر یا وزیر اعظم تو مسلم لیگ نون کا تھا، لیکن پھر دوسرے اہم پارٹنر جو تھے وہ بلاول صاحب تھے، اور تیسرے اہم پارٹنر ہم تھے، ایم کیو ایم والے بھی تھے۔ اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کو اس وقت احساس ہوا تو پھر یہ اپنی سپورٹ چھوڑ دیتے، حکومت گر جاتی، نئے الیکشن ہو جاتے، تو وہاں تو سپورٹ جو ہے انہوں نے نہیں چھوڑی۔ اب جب نہیں چھوڑی تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ اس وقت ہم انتخابات میں جا رہے ہیں، تو اس کریڈٹ کے لیے تو ہر ایک آدمی بےتاب ہوتا ہے، ڈسکریڈٹ کے لیے کوئی نہیں سامنے آتا۔ میں تو ایک اصولی بات کروں گا کہ یہ جو 16 مہینوں کی حکومت تھی اس کے اندر کچھ اچھائیاں ہوئی ہیں تو وہ بھی تقسیم ہے، اور اگر کچھ کمزوریاں ہوئی ہیں تو وہ بھی تقسیم ہے۔ یہ کہ ہم ایک دوسرے پر ڈالیں یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ ٹھیک یہ ہوگا کہ ہم اپنے حصے کی کمزوریوں اور بوجھ جو ہم نے اٹھایا ہے اس کو تسلیم کریں، پیپلز پارٹی اپنے حصے کی تقسیم کریں، اور مسلم لیگ نون والے بھی۔ میں اسے اتفاق کرتا ہوں کہ زیادہ نیکنامی اور بدنامی تو وزیر اعظم کی ہوتی ہے، باقی وزراء ہیں، لیکن یہ کہ چونکہ ہم ساتھ تھے تو یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ہم بری ذمت ہیں اور ہم بالکل ٹھیک تھے اور وہ لوگ غلط تھے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سیاسی مکتب فکر کے طالب علم ہیں، سیاسی مدرسے کی اور اسکول کی، تو ہمارے اسکول اس طرح ہونی چاہیے کہ کریڈٹ کو بھی تقسیم ہونا چاہیے اور ڈسکریڈٹ کو بھی تقسیم ہونا چاہیے۔ اس اتنے اچھے اتحاد کے بعد اگر ہم ایک دوسرے کو کوسیں گے اور الزام لگائیں گے تو یہ کوئی صحت مند روایت نہیں ہوگی۔ میں تو اس طرح سمجھتا ہوں۔ صحیح، بالکل صحیح فرمایا، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ بھی یہ کہہ چکے ہیں، پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ جی اتنا ہی الزام لیں گے جتنا ہمارا حصہ تھا، یعنی کہ حصہ برائے جثہ جتنا بھی بنے گا۔ مفتی صاحب، آپ لوگوں کا سٹیک جو ہے وہ تو یقیناً ایک ٹائم پر میں نے یہ بھی سنا کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ یہ کہتی تھی کہ جو پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں تھیں وہ 2018 کے الیکشنز کے بعد ایک تو اسمبلی میں نہیں بیٹھنا چاہتے تھے، زرداری صاحب نے کنونس کیا کہ نہیں اسمبلی میں بیٹھیں گے، پھر جب پی ڈی ایم بنی اور پھر اختلافات
جو بنے وہ یہی تھے کہ جی استعفے نہیں دیں گے, باقاعدہ آئینی طریقے سے ان کو ہٹائیں گے. اس کی وجہ سے پھر شاید پیپلز پارٹی پی ڈی ایم سے علیحدہ ہو گئی. اور اب بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں کہ ذاتی دشمنیاں سیٹل کرنے میں ٹائم زیادہ گزرا. وہ کون سی ہو سکتی ہیں پی ڈی ایم کی؟ کیا جس طرح جو پی ٹی آئی کی حکومت نے جو مظالم کیے تھے پی ایم ایل این پر یا آپ لوگوں کے اوپر, وہ دشمنیاں سیٹل کی انہوں نے آپ لوگوں نے, یا پھر کوئی اور دشمنیاں بھی تھیں؟ نہ یہ تو شرمیلا فاروقی صاحب بتائیں گی نا. میں تو ظاہر ہے بلاول بھٹو صاحب کے کسی بیان کا ترجمہ تو نہیں کر سکوں گا. ہم تو پھر متاثرہ فریق ہے نا. تو اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کو کوئی بیان ہو تو میں اس کا ترجمان ہوں تو ترجمہ کروں گا. لیکن یہ سوال آپ محترمہ شرمیلا فاروقی صاحب سے پوچھیں تو پھر میں دیکھ کر جواب دیتا ہوں. چلیں وہ میں ان سے پوچھ لیتا ہوں. لیکن ایک بات یہ بتا دیں کہ ابھی جاوید حنیف صاحب کا کہنا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تمام نیگوسیشنز میں وہ رہے, اور انہوں نے کہا کہ جو 2018 کے بعد نہ صرف پی ٹی آئی بلکہ پیپلز پارٹی بھی بینیفیشری تھی. یہ تاثر آپ کو کبھی نظر آیا, ملا آپ کو پارلیمنٹ میں آپ تھے؟ دیکھو جب بجٹ پاس ہو رہا تھا تو بلاول صاحب نے کہا کہ میں پاس نہیں ہونے دوں گا. تو پتہ کیا بات ہے کہ جی آپ نے بجٹ کے اندر تھر کے لوگوں کو یاد نہیں رکھا. تو اچھا سوال تھا تو انہوں نے یاد رکھا, اس کا معنی ہے کہ بجٹ پاس ہو گیا. یہ تمام چیزیں جو ہوتی تھی تو کیبنٹ سے وہ ہو کر جاتی تھی. اب کیبنٹ میں کسی کا گلا دبایا تو نہیں تھا, یعنی ہمارے لوگ تھے, پیپلز پارٹی کے لوگ تھے, نون کے لوگ تھے, باقی اتحادی جماعتیں تھیں. اب ان کو کوئی بات اچھی نہیں لگتی تو اس وقت وہ ایسا کرتے. لیکن فیض اللہ صاحب میں یہ بات کر رہا ہوں, جاوید حنیف صاحب نے کہا کہ 2018 کے الیکشنز کے بعد پیپلز پارٹی بھی بینیفیشری تھی پی ٹی آئی کے ساتھ ساتھ. آپ تو اپریل 2022 میں آپ لوگ اکٹھے بیٹھے نا حکومت میں, وہ اس سے پہلے کی بھی بات کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی واز دا مین بینیفیشری ان دا سینٹر ایز ویل. میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری 6-7 سیٹیں ایسی تھی کہ ہمارا پیپلز پارٹی کا مقابلہ تھا, تو وہ پھر ہمارا بازو مروڑ کر ہم سے لے لی گئی. تو اس سے اتنا اتفاق تو ہے کہ جو رعایت حاصل تھی محترم عمران خان کو مرکز کے اندر, تو وہ رعایت تو حاصل تھی محترم زرداری صاحب کو سندھ کے اندر. تو اتنی بات ہے کہ اس سے اتفاق ہے جو حنیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ بینیفیشری تھے, یہ ذرا کم تھے, وہ زیادہ تھے, تو مرکز کے اندر ہمارا اتحاد ہو گیا. میں عرض یہ کرتا ہوں کہ اس سے اتفاق ہے, اور آئندہ ہمیں بینیفیشری کسی کو نہیں بننا چاہیے. عوام کو ہم وی آئی پی سمجھیں اور ان کا جو فیصلہ اس پہ چلے, تو میرے خیال سے یہ جمہوریت کے لیے ٹھیک رہے گا. تو وہ رعایت تو حاصل تھی محترم زرداری صاحب کو سندھ کے اندر. تو اتنی بات ہے کہ اس سے اتفاق ہے جو حنیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ بینیفیشری تھے, یہ ذرا کم تھے, وہ زیادہ تھے, تو مرکز کے اندر ہمارا اتحاد ہو گیا. میں عرض یہ کرتا ہوں کہ اس سے اتفاق ہے, اور آئندہ ہمیں بینیفیشری کسی کو نہیں بننا چاہیے. عوام کو ہم وی آئی پی سمجھیں اور ان کا جو فیصلہ اس پہ چلے, تو میرے خیال سے یہ جمہوریت کے لیے ٹھیک رہے گا.